بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عاشق خدا کا محبت الہی میں جان قربان کرنے کا واقعہ۔ شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے جہاد کی تیاری کی۔ میں نے اپنے ساتھ والے رفیقوں سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں ہر ایک شخص 2 آیتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ایک شخص نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال اس قیمت پر خریدی ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اس آیت کو سن کر ایک لڑکا جو 14-15 برس کی عمر کا تھا اور اس کا باپ بہت سارا مال چھوڑ کر مر گیا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہا، اے عبدالواحد، کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لی ہے؟ شیخ نے فرمایا، ہاں بے شک اس نے خرید لی ہے۔ اس نے کہا، تو میں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا مال اور جان جنت کے بدلے میں بیچ دی۔ میں نے کہا کہ دیکھ، خوب سوچ لے، سمجھ لے، تلوار کی دھار بہت تیز ہوتی ہے اور تو بچہ ہے، مجھے خوف ہے کہ شاید تجھ سے صبر نہ ہو سکے اور عاجز ہو جائے۔ اس نے جواب میں کہا کہ یا شیخ، میں اللہ سے معاملہ کروں اور پھر عاجز ہو جاؤں، اس کے کیا معنی ہے؟ میں خدا تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا سب مال اور جان فروخت کر دی۔ شیخ نے کہا کہ میں اتنی بات کہہ کر بہت پشیمان اور نادم ہو کر اور اپنے جی میں کہا کہ دیکھو اس بچے کی کیسی عقل ہے اور ہم کو باوجود بڑے ہونے کے کوئی عقل نہیں۔ مختصر یہ کہ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار اور کچھ ضروری خرچ کے سوا کل مال صدقہ کر دیا۔ جب چلنے کا دن ہوا تو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آیا اور کہا، یا شیخ السلام علیکم۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے سلام کا جواب دے کر کہا، خوش رہو، تمہاری بیع نفع مند ہوئی۔ پھر ہم جہاد کے لیے چلے۔ اس لڑکے کی یہ حالت تھی کہ راستے میں دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں کھڑا رہتا اور ہمارے جانوروں کی خدمت کرتا۔ جب ہم سوتے تھے تو وہ ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا تھا۔ اب اللہ کے راستے میں چلتے پھرتے وطن سے ہزاروں کلومیٹر دور نکل گئے۔ وہاں کافروں کے ساتھ جہاد ہو گیا تو وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کو نیند آ گئی۔ تھوڑی سی نیند کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے نعرہ لگایا کہ میں تو اینا مریضہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ لڑکا تو بالکل پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا اس لشکر میں جس میں بڑے بزرگ تھے، شیخ عبدالواحد، ان کے پاس آ گیا اور کہا، مجھے تو اینا کا شوق آ گیا، اب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی سی جھلک اللہ نے مجھے دکھا دی۔ اس نے کہا کہ بیٹا مجھے بھی تو بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں گھوڑے پر سوار تھا، مجھے نیند آ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ چلو تمہیں اینا کے پاس لے چلوں۔ اس نے کہا، لے چلو۔ پھر وہ آدمی مجھے ایک خوبصورت باغ میں لے گیا جہاں چند حسین و جمیل لڑکیاں تھیں۔ ان کے حسن کو دیکھ کر میں مبہوت ہو گیا۔ پھر اس آدمی نے اس سے کہا کہ یہ اینا مریضہ کا خاوند ہے۔ میں نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ اینا کہاں ہے؟ کہا، وہ آگے ہے، ہم تو اس کی خدمت کرنے والی ہے، تو آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت باغ ہے، اس کے کنارے پر خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ وہ ایسی لڑکیاں ہیں جن کے حسن و جمال کو دیکھ کر کوئی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا، یہ دیکھو بھائی، اینا کا خاوند آ گیا۔ تو میں نے ان کو سلام کیا۔ میں نے ان سے پوچھا، تم میں اینا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم تو اس کی نوکرانیاں ہیں، ہم میں کوئی اینا نہیں، آپ آگے جاؤ۔ میں آگے گیا، دیکھتا ہوں وہاں دودھ کی نہریں جاری تھیں اور اس نہر پر ایسی لڑکیاں کھڑی تھیں
جو پہلی لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت تھی، جن کو دیکھ کر آدمی فتنے میں پڑ جائے، ایسا حسن تھا کہ پچھلیوں کو بھی بھلا دیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا، یہ تو اینا کے گھر والا آ گیا۔ میں نے ان کو سلام کر کے پوچھا، تم میں اینا کون ہے؟ انہوں نے کہا، ہم کہاں اینا ہے، ہم تو ان کی نوکرانیاں ہیں، آپ آگے چلے جائیں۔ آگے گیا تو دیکھا کہ شراب کی نہریں جاری ہے۔ اس پر ایسی لڑکیاں تھیں کہ انہیں دیکھ کر پچھلی ساری بھول گیا۔ اللہ نے ایسا خوبصورت چہرہ عطا فرمایا کہ ان کو دیکھ کر سب کچھ بھول گیا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا، یہ تو اینا کا گھر والا آ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، تم میں اینا کون ہے؟ انہوں نے کہا، ہم تو نوکرانیاں ہیں، آپ آگے چلے جائیں۔ آگے گیا تو شہد کی نہریں جاری تھی۔ اس کے کنارے پر بڑی خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ ایسی لڑکیاں تھیں کہ جن کے حسن و جمال کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں چاروں نہروں پر نوکرانیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ کہا، جب میں چوتھی نہر بھی پار کر گیا تو انہوں نے بھی کہا، ہم نوکرانیاں ہیں۔ میں آگے چلا گیا۔ آگے دیکھا تو سفید موتی کا خوبصورت خیمہ جو جگمگ کر رہا تھا، روشن چمکدار۔ اس کے دروازے پر ایک لڑکی کھڑی تھی، سبز لباس پہن کر۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس نے منہ اندر کیا اور اندر کر کے کہا، اینا تجھے خوشخبری ہو، تیرا خاوند آ گیا۔ اینا تیرا خاوند آ گیا، تیرا گھر والا آ گیا۔ میں اندر گیا تو سارا خیمہ نور سے روشن تھا اور خیمے کے اندر درمیان میں تخت پڑا ہوا تھا۔ تخت پر گاؤ تکیے لگے ہوئے، قالین بچھے ہوئے اور اس کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا حسن و جمال جس کو دیکھ کر آدمی کا کلیجہ ہی پھٹ جائے۔ نہ برداشت کی طاقت نہ دیکھنے کی طاقت تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا، اچھا یہ ہے اینا؟ تو اس نے مجھے کہا، اے اللہ کے ولی، تیرا میرا ملاپ اب قریب ہے، تیرے ملنے کا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ کہا، میں تو اس کو دیکھ کر آگے بڑھا کہ اس کے پاس بیٹھوں، اس کو گلے لگاؤں تو اس نے مجھ سے کہا، نہیں، صبر کرو، صبر کرو، تو ابھی زندہ ہے، لیکن آج تیرا روزہ میرے پاس افطار ہوگا۔ اب تو میری آنکھیں کھل گئی، اب واپس نہیں جانا چاہتا۔ تو انہوں نے کہا، اب تو میں بس جان دینا چاہتا ہوں۔ جنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے یہ بچہ شہید ہوا۔ عبدالواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے اور مر رہا تھا، مر بھی رہا ہے اور ہنس بھی رہا ہے۔ جب واپس آئے تو اس بچے کی ماں نے آ کر کہا، عبدالواحد میرے ہدیے کا کیا بنا؟ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی، میں نے تم کو اللہ کے راستے میں ہدیہ دیا۔ اس وقت مائیں ایسی تھی کہ کہا، میرے ہدیے کا کیا بنا؟ قبول ہو گیا کہ مردود ہو گیا؟ یعنی مر گیا تو قبول ہو گیا، واپس آ گیا تو مردود ہو گیا۔ کہا، ہدیے کے کیا بنا؟ کہا، بھائی قبول ہے کہ مردود ہے؟ تو انہوں نے کہا، مردود نہیں بلکہ مقبول ہے۔ رات کو ماں نے خواب دیکھا تو اس کا بیٹا جنت میں تخت پر بیٹھا ہے، اینا اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، اماں جی، اللہ نے تیرا ہدیہ قبول کیا اور اینا سے میرا نکاح کر دیا، اس کو میری بیوی بنا دیا، مجھے اس کا گھر والا بنا دیا۔